ڈاکٹر صاحبہ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ جو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کا اس وقت دورہ ہے مڈل ایسٹ کا، اور کیسے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان مینی ویز وہ یہ تو خیر ہم سب کو پہلے ہی معلوم تھا کہ وہ ایک روایتی قسم کے تو صدر ہے نہیں، پر ہم بات یہ کر رہے تھے کہ کتنی ان کے پاس سپیس ہوگی کہ وہ جس قسم کے جس طرح وہ دیکھ رہے ہیں مڈل ایسٹ کو اور جتنی تبدیلی وہ شاید لانا چاہ رہے ہیں ان کے پاس کتنی سپیس ہوگی. ہاؤ آر یو ویوئنگ ہز ٹرپ ٹو دا مڈل ایسٹ؟ دیکھیے جب یہ اپنی کیمپین میں بھی تھے نا تو بہت لوگوں کا خیال تھا کہ یہ مڈل ایسٹ میں ایسا فٹ ورک ضرور کریں گے جس کے تحت یہ ابراہیم ایکارڈز کو ریوائز کر دیں. اور آپ کو پتا ہے کہ جب 7 اکتوبر کا واقعہ ہوا تو جو سب سے بڑا دھچکا تھا وہ ابراہیم ایکارڈز کو لگا تھا، کیونکہ ورڈ پہ تھی مڈل ایسٹ کے بہت بڑے ممالک اسرائیل سے تعلقات بہتر کرنے پہ، ٹریڈ کنورجنس پہ، اور سمجھیے کہ تقریباً ایک خودکش حملہ کر پیلسٹینینز نے ریوائز کیا تھا پیلسٹینین ایشوز اور بورڈ آف کیا تھا ابراہیم ایکارڈ کو. لیکن جس دور یہ جنگ پھر چلی اور جس طرح کا اگریشن آپ نے دیکھا مڈل ایسٹ میں جو بائی دا وے ابھی بھی جاری ہے، تو اب مجھے ایسا لگتا ہے کہ ایک بار پھر ٹرمپ جو ہیں وہ کوشش کر رہے ہیں کہ ابراہیم ایکارڈ جو ہیں وہ ریوائیو ہوں. اور انٹرسٹنگلی ان کو کوئی برا ریسیپشن نہیں ملا ہے، ان کو اچھا ریسیپشن ملا ہے. انہوں نے سیریا سے سینکشن ہٹائے. ہاؤ ڈو یو ویو دیٹ؟ جی ڈاکٹر صاحبہ میں بیکاز آنا ہی چاہ رہی تھی، ڈاکٹر جمیل نے بھی ذکر کیا سیریا کا، I wanted to discuss that in detail. تو آپ کس طرح دیکھ رہی ہیں اتنا وارم ریسیپشن if I can call it that، اور اتنی جلدی یہ فیصلہ کرنے کا کہ جو ساری سینکشنز وغیرہ ہیں سیریا کے خلاف انہوں نے اتنی تیزی سے ہٹائی ہیں؟ جی بالکل تیزی سے ہٹائی ہیں. انہوں نے سعودی عرب کو بہت اچھا کوٹ کیا ہے، قطر کو کوٹ کیا ہے. جو لوگ کرٹیکل ہوتے ہیں ٹرمپ کو، وہ جو قطر میں جو انہوں نے تحفے ایکسیپٹ کیے اور جو دوستیاں کی اور جو آپٹکس تھے اس پہ سمجھیے امریکہ میں ناراضگی ہے. بیکاز قطر کو تو وہ بالکل سمجھیے ایک ٹیررسٹ سپورٹنگ آرگنائزیشن کے دیکھتے ہیں، کیسا ملک جو ٹیررزم کو اور امریکہ کے خلاف جو اینٹیز کام کرتی ہیں ان کو ہیلپ اور سپورٹ کرتا ہے. لیکن مجھے ہمیشہ ٹرمپ صاحب کے بارے میں یہ لگتا ہے کہ وہ ایک کنٹرول کیوس کو انجوائے کرتے ہیں. اور میں ان کے بارے میں ایک جملہ کہتی ہوں کہ وہ موت دکھاتے ہیں تو پھر ساری دنیا کو بخار اچھا لگتا ہے. تو بالکل اسی طرح انہوں نے اپنی ایک ٹریڈ وار کی تھی چائنا کے ساتھ، اور اب آپ نے دیکھا کہ ایک ٹھہراؤ وہاں آ گیا ہے. اسی طور انہوں نے پوری پشت پناہی کی اسرائیل کو، لیکن اسرائیل کو ہمیشہ سے یہ خدشہ تھا کہ یہ ابراہیم ایکارڈز کی طرف جائیں گے. وہ ابراہیم ایکارڈز کی طرف گئے اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم غزہ کو ایسا کر دیں گے کہ اٹ ول بی ڈریم کم ٹرو. تو 2 اسٹریٹجیز ہوتی ہے ان کی، ایک تو میں نے جو گزارش کی کنٹرول کیوس کی، اور دوسری جو ٹرمپ ہے وہ بزنس مین ہے تو وہ ہی تھروز منی ایٹ ایوری تھنگ. صحیح. اینڈ ہی از لوکنگ ایٹ آلسو دا ڈیلز دیٹ کین بی میڈ. جی پاکستان انڈیا میں بھی دیکھیے نا، انہوں نے کہا کہ بس میں نے ٹریڈ کی بات کی تو صورتحال ٹھیک ہو جائے گی، حالانکہ the reality on the ground is far more chaotic. But having said this, Arfa, the interesting thing is کہ یہ آدمی چیزیں کروا لیتا ہے. پہلی دفعہ ہوسٹیجز ریلیز ہوئے ہیں، انڈیا پاکستان کی جنگ رکی ہے، یوکرین رشیا کے کانفلکٹ میں پروگریس ہے، یہ مڈل ایسٹ آیا ہے اور اس نے وہ انسیڈ چیزیں کی ہیں جو آپ امیجن نہیں کر سکتے تھے. تو آپ طریقہ کار پر بے انتہا اعتراضات کر سکتے لیکن موومنٹ ضرور ہوتی ہے. جی ڈاکٹر صاحب، یہ بھارت اور پاکستان کا بھی ذکر کیا ڈاکٹر صاحبہ نے، بار بار وہ ذکر کر رہے ہیں. جیسے میں نے شروع میں بھی ذکر کیا کہ یہ بھی ایک انوکھی بات ہے، کیونکہ عموماً یہ تو ہماری تاریخ رہی ہے، امریکی صدر جو ہیں، امریکی ایڈمنسٹریشنز ہیں، وہ ہمیشہ جب بھی کوئی کرائسس ہوتا ہے ان کا رول رہتا ہے، بٹ کبھی اتنا پبلکلی انہوں نے کلیم نہیں کیا. اور دوسرا
जो वो इक्वेट कर रहे हैं पाकिस्तान इंडिया को, जिस पे जैसे आप देख भी रहे होंगे भारत से बहुत कमेंट्री हो रही है कि हमने तो इतने साल लगाए ये हाइफनेशन जो है ख़त्म करने में, इन्होंने हमें दोबारा हाइफनेट कर दिया। जी हाँ, पाकिस्तान ने इस दफ़ा जिस ट्रांसपेरेंसी के साथ अपने नुकात पेश किए आज 7 तारीख को, जबकि सिक्योरिटी काउंसिल कमेटी की मीटिंग के 17 नुकात पेश हुए दुनिया के सामने जो एलामिये के तौर पर, तो बात बड़ी वाज़ेह कर दी थी। और उसके मुताबिक पाकिस्तान, मैं मुख्तसरन बयान करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान को बिल्कुल सबकत नज़र आ रही है इस मरतबा जो चंद घंटों की ये बड़ी एक सोफिस्टिकेटेड किस्म की जो झड़पें हुई और जो जंग हुई उसमें। तो क्योंकि अभी देख लिया गया कि पाकिस्तान के जो हमारे जांबाज हैं, जो अस्करी इदारे हैं, उनकी एक एफिशिएंसी भी टेस्ट हो गई, उनके वेपन इक्विपमेंट भी टेस्ट हो गए, और साथ में जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप पर इसकी अहमियत में इजाफा हो गया। लेकिन इससे सबसे बड़ी बात ये कि ये एक ऐसा मामला जो एक दिन पहले जेडी वैंस कह रहे थे ये दोनों का आपस का मामला है, ये आपस में कर लें तय, जो करना है निमट लें, हम नहीं बीच में पड़ना चाहते हैं। ये क्या हुआ कि अचानक आनन फानन पलटा आ गया दूसरे दिन, और फिर वो मार्को रूबियो जो है वो हमारे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर को रिंग कर रहे हैं, उधर से कह रहे हैं कि जी इंडिया तैयार है सीज फायर। तो ये तमाम चीज़ें जो बहस हो चुकी हैं, इसके पीछे कोई तो बहुत बड़ा कोई मौरिका है, और इससे पीछे सबसे बड़ा ख़तरा है वो दुनिया सहमी हुई है, दुनिया डरी हुई है कि भाई ये 2 न्यूक्लियर मुल्क जो कोल्ड वार में नहीं हो सका कोई तकरीबन 48 साल में, कि एक दफ़ा आमने सामने आए क्यूबा सी में और फ़ौरन पीछे हट गए, यहाँ तो झड़पें हो गई, यहाँ तो दोनों मुल्कों के दरमियान एक न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट आ गया। इसीलिए रातों रात जेडी वैंस और अमेरिका ने पलटा भी खाया। इसलिए कि अगर आप एक प्रोफेसर ब्राइन का लेटेस्ट आर्टिकल देखें चंद रोज़ पहले का, तो कहता है कि दुनिया में अगर कहीं भी इस फ्लैश पॉइंट के ज़रिए कोई अगर हादसा या वाक़या या कोई जंग हो गई तो उसमें दुनिया के 1.5 अरब अफराद तो 7-8 दिन और पहले ही कुछ हफ्तों में आनन फानन में फना हो जाएंगे, मौसम तब्दील हो जाएगा, बादल आ जाएंगे, न्यूक्लियर कोड आ जाएगा, लोगों की खुराक ख़त्म हो जाएगी, लोगों की वबा फैल जाएगी। तो जब दुनिया ये देखती है कि पूरी दुनिया इससे सफ़र कर सकती है, और आज हमारे ख़ुद मिनिस्टर ऑफ डिफेंस ने ये बात कर दी कि जी ये दुनिया जो है किस बात पर ख़ाइफ है, और इसकी वजह से यकीनन बीच में पड़ना पड़ा। अब न सिर्फ अमेरिका बल्कि दुनिया के दूसरे ममालिक। अब होना क्या चाहिए? होना ये चाहिए कि इस टेम्पो को बरकरार, पाकिस्तान तो नहीं चाहता।